پر کیا چیز خرچ کی جائے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ العف یعنی وہ مال زکوٰۃ میں دیا جائے جو بنیادی ضروریات سے زائد ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صدقہ الا عن ظہر غنی، کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ وہ صرف غنی کے لیے ہے، کہ ایک شخص پہلے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے، کہ سب سے بڑا فرض وہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے حالانکہ اس پر زکوٰۃ فرضی نہیں، اس کے اپنے اہل و عیال محتاج ہیں، تو وہ ثواب کے لیے نفلی صدقات وغیرہ اس ذریعے سے وہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ جو فرض ہے، جو زکوٰۃ ہے، یہ صرف اسی کے لیے ہے کہ جس کے پاس حوائج اصلیہ سے زائد اس کی ملکیت میں وہ مال موجود رہے، سال بھر موجود رہے. یہاں پر یہ ہے کہ سال گزرنا صرف دو چیزوں میں ضروری ہے، ایک تو نقدین ہے اور پھر مویشی ہیں، باقی جو غلے وغیرہ ہیں اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. اسی طرح سے کانوں وغیرہ کے اور خزانوں وغیرہ پر بھی سال کی شرط نہیں ہے. آپ نے اسلام کی شرط بتائی زکوٰۃ کے لیے، تو اسلام میں آزاد بھی ہوتے ہیں، غلام بھی ہوتے ہیں. غلام بھی اس شرط کے ضمن میں آتے ہیں کہ نہیں؟ ان پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ نہیں، غلام پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں آزاد ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا ولی امر جو ہے، والد یا جو بھی سرپرست ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا خود بچے ہی کے مال سے. ظاہر ہے اسلام شرط ہے، بلوغت شرط نہیں ہے. اس میں اسلام شرط ہے، یہاں یہ نقطہ ہے کہ اسلام شرط ہے، بلوغت شرط نہیں ہے. اور مال شرط ہے نصاب تک پہنچنا. تو وہ مال جو نصاب تک پہنچا ہے وہ مسلمان کے پاس ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے حتیٰ کہ پاگل بھی ہو یعنی مریض ہو، صرف کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے تو مال پایا گیا تو وہاں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یہ علماء کا خیال ہے. وہ کسی بھی مسلمان کی ملکیت، کسی بھی مسلمان. اسی لیے یتیم کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ان کا مال ایسے نہ پڑا رہنے تو اس کی زکوٰۃ ان کو کھا نہ جائے، بلکہ اس میں تجارت کرو اور اس کا زکوٰۃ ادا کرو، استثمار کرو. اور حضرت عائشہ وغیرہ کے بارے میں ملتا بھی ہے کہ یتیموں کی پرورش کرتی تھی تو ان کے مال سے زکوٰۃ نکالتی تھی. تو اس طرح سے اسلام اور یہ سب شرائط ہم کو معلوم ہو گئی. مقروض اگر ہے کوئی تو یہ شرط اس پر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ زکوٰۃ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اگر ایک انسان مقروض ہے تو قرض کی دو کیفیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک قرض دینے والا ہے، دوسرا قرض لینے والا ہے. جس نے قرض دیا ہے اس کے مال میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کی مختلف رائے اور قرض کی زکوٰۃ کے بارے میں بہت لمبا اختلاف ہے. لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرض دیا ہے کسی انسان کو اور آپ کو امید ہے کہ وہ قرض آپ کو واپس مل جائے گا اس لیے کہ وہ انسان مالدار ہے، خوشحال ہے، وہ دے دے گا، یا وہ انسان بے ایمان نہیں ہے، ایماندار ہے، اس بنیاد پر واپس ہے. زکوٰۃ یعنی قرض واپس ملنے کی امید ہے تو قرض دینے والے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اس سلسلے میں علماء نے کہا چاہے تو وہ واپس وصول کر کے دے اور چاہے تو اسی وقت دے دے، اس کو حق ہے. لیکن ہر سال جتنے سال بھی رہے گا اس کے پاس اتنے سال کی زکوٰۃ دینی ہے. یہ قرض دینے والے کے اوپر ہے. اور جس نے قرض لیا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرض لیا ہے کسی انسان سے تو وہ مال جو ہمارے پاس قرض کا ہے اس پر ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مقروض ہے ایک انسان کے پاس مثلا 50,000 روپے ہیں اور 50,000 وہ مقروض بھی ہے، تو یہ 50,000 روپے گویا کہ قرض کے اندر پھنسا ہوا ہے، گویا وہ اس کی ملکیت نہیں ہے بظاہر، لیکن بظاہر ہے لیکن حقیقت نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ علماء کرام زکوٰۃ کے قرض کے سلسلے میں علماء کرام کا فتویٰ ہے. اور قرض ہی کی طرح سے بعض اور قسمیں ہوتی ہیں اموال کی جو ہماری ہوتی تو ہے ملکیت لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. مثلا یا اس کی تعبیر کچھ اور آپ کر سکتے ہیں، جیسے بونس وغیرہ ہے، یا ایک اور فنڈ ہوتا ہے سروس کے زمانے میں جو لوگ نوکری کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں پراویڈنٹ فنڈ. وہ ہوتی تو آپ کو ملے گی وہ نوکری کے بعد، لیکن ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کیا وہ قرضہ والے مال کے حکم میں آئے گا؟ وہ مال یا بینک میں امانت رکھی ہوئی ہے آپ کی؟ بینک کا مسئلہ الگ ہے اور جو استحقاق کی بات ہے وہ الگ ہے. استحقاق جو ہے وہ ہر سال اس میں بڑھتے بڑھتے جا کر کے کسی ایک اس پر پہنچتا ہے ریٹائرمنٹ تک، اس کا مسئلہ الگ ہے. اور بینک کے اندر جو آپ کا کریڈٹ ہے یا جو آپ کا یعنی پہلے سے جمع کیا ہوا ہے قبضے میں ہے، وہ تو اپنے قبضے میں ہے، جب چاہیں آپ واپس لے سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کتنا ہے، تو اس کا حکم عام مال دولت کا حکم ہے، اس کا کوئی اختلاف نہیں، چاہے وہ ہماری جیب میں ہو، گھر میں ہو یا بینک میں ہو یا کسی بھی. اسی طرح سے شیئر وغیرہ کا مسئلہ ہے، یہ تو بہت دوسرے مسائل ہیں، تو بہرحال اس پر مزید گفتگو آگے ہوگی. لیکن جو مسئلہ آپ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ انسان جب اس کے قبضے میں آ جائے گی وہ دولت
تو قبضے میں آنے کے بعد پھر 1 سال اس پر گزرے گا، تب وہاں سے زکات وہ دے گا. حقیقت یہ ہے. اب شروط زکات ہم کو معلوم ہو گئی، اسلام وغیرہ شرط ہے اس کے لیے، اور نصاب شرط ہے، اولان حول شرط ہے یہ. اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کن مالوں میں یا کن قسموں میں زکات واجب ہوتی ہے، یعنی اصناف زکات جسے کہہ لیجیے، کون کون سی چیزیں جس میں ہم کو زکات دینا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زکات جن مال پر واجب ہے، فرض ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث میں وارد ہیں، اس لیے ان پر بالاتفاق زکات واجب ہے. اس میں سے ہے نقدین، یعنی چاندی اور سونا. اس کو نقدین جو کہتے ہیں، چاندی اور سونا نقدی. تو اس پر جو ہے زکات واجب ہے بالاتفاق، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اسی کے حکم میں ہے کرنسی نوٹ. آج کل کے کرنسی نوٹ بھی اسی کے حکم میں، کیونکہ وہ اس کا متبادل ہے چاندی اور سونے کا، یعنی نقد روپے پیسے. تو چاہے وہ سونے اور چاندی ہو، اور چاہے وہ بینک نوٹ ہو، اور چاہے وہ تو کھاتے میں اس کا کوئی بھی متبادل، چاہے چیک ہو چاہے ڈرافٹ ہو، سب کچھ ہے، سب اسی کے حکم میں ہے، سب اسی کے نقدین یعنی نقد کے حکم میں ہے. اس پر زکات ہے. یہ پہلا ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور اس کے زکات کی مقدار جو ہے 2.5% ہے. 2.5% ہے، جس کو ربع عشر کہتے ہیں. اور اس میں سال میں 1 ہی مرتبہ ہے، حولان حول کے بعد. تو اور اس کا ایک متعین نصاب بھی ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد ہی ہے، اور وہ ہے 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، جس کو 85 گرام اس وقت کے مقدار کے یا وزن کے اعتبار سے، اور 52 تولے چاندی، جس کو جو ہے یعنی 52 تولہ چاندی ہونا چاہیے جس کی مقدار ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ ہے نقدین کا. دوسری قسم ہے زکات کی، وہ ہے غلہ، جس کو زراعت کی طرف جانے سے پہلے روپے پیسے کا جو نصاب ہے، روپے پیسے کا نصاب ہے. اس سلسلے میں علماء کے اندر یہ اختلاف ہے کہ روپے پیسے کو چاندی پر قیاس کیا جائے کہ سونے پر قیاس کیا جائے، یعنی اس کو چاندی کا نصاب یعنی بنایا جائے یا سونے کا نصاب. تو اس سلسلے میں 2 رائے ہے. بعض علماء، کیونکہ یہ جدید مسئلہ ہے، پہلے تو بینک نوٹ ہوتے نہیں تھے، تو بعض علماء نے کہا چاندی پر اگر قیاس کیا جائے تو یہ مسکین اور فقیر کے حق میں زیادہ مفید ہے، کیونکہ تھوڑی ہی مقدار میں زکات واجب ہو جائے گی. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، چونکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اس کا متبادل جو ہے بینک نوٹ کا وہ سونا ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی مالیت لگائی جاتی ہے سونے کے اوپر، اس لیے زیادہ تر یعنی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا جائے. اور اس دور جدید کے بہت بڑے عالم علامہ یوسف قرضاوی نے اسی کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے کہ سونے کو بنیاد بنایا جائے. یعنی اگر کسی کے پاس روپے ہیں اور اس کی مالیت 7.5 تولے سونے کے برابر ہے تو اس میں زکات ہے، اور اگر اس کی مالیت سے کم ہے تو پھر اس پر زکات نہیں ہے. یہ ہے کرنسی نوٹ کے تعلق سے. دوسری چیز ہے جس پر زکات واجب ہے بالاتفاق، وہ ہے غلہ، یعنی زمین سے زرعی پیداوار جو ہے کاشت ہوتی ہے. اس میں بھی اختلاف یہ کہ کون کون سی چیزوں پر ہے، کون کون سی چیزوں پر نہیں ہے، لیکن 4 چیزیں جن پر اتفاق ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے اس کے جی، وہ ہے گیہوں، گندم جس کو کہتے ہیں، اور جو، اور اس کے بعد کھجور، اور اس کے بعد زبیب یعنی کشمش جو سوکھے انگور ہوتی ہے. یہ 4 اصناف ایسے ہیں کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں، ان میں زکات واجب ہے غلے کے تعلق سے. باقی اشیاء جو ہے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے، جیسے چاول ہے یا کہہ لیجئے کہ دال ہے، اور دال کی بہت ساری قسمیں ہیں، پھول، لوبیا وغیرہ. کھجور نہیں، کھجور تو متفق ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی جو دیگر پیداوار جو عرب ممالک میں نہیں پائی جاتی اس زمانے میں، اس کو جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ اس کے حکم میں ہے یعنی غلے کے حکم میں ہے اور وہ حفاظت کی جا سکتی ہے، پریزرو کیا جا سکتا ہے یعنی، اور اس کو ناپی تولی جاتی ہے تو اس پر زکات ہے. وہ گیہوں کے حکم میں ہے، وہ جو کے حکم میں ہے، کھجور کے حکم میں ہے. یہ جمہور کی رائے ہے. اگرچہ اس میں اختلاف ہے ظاہریہ وغیرہ کا بعض علماء کا، لیکن جمہور کی رائے ہے. اسی لیے ہمارے ہندوستان پاکستان میں چاول پہ زکات نکالی جاتی ہے، مکئی پہ زکات نکالی جاتی ہے، اور دال کی قسموں پر زکات نکالی جاتی ہے، اور یہی راجح ہے اور اسی میں مصلحت ہے فقیر کی. تو یہ دوسری قسم ہے جس میں اختلاف نہیں ہے کہ غلوں پر بھی زکات ہے. غلے کی زکات کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کا نصاب ہے 60 سا. 60 سا یعنی اس کی تقریباً جو ہے مقدار اس کی بنتی ہے 653 کلو گرام. 653 یعنی 6 کنٹل 53 کلو کیجی. اگر کسی کے پاس غلہ ہے تو اس پر زکات شروع ہوتی وہاں سے، اگر اس سے کم ہے تو اس پر نہیں ہوتی ہے. یہ ہے یعنی موجودہ جو اس وقت وزن کا پیمانہ چل رہا ہے اس پر قیاس کیا ہے علماء نے یا اس کا مقدار بنائی ہے. تو یہ غلہ ہے. اور غلے پر زکات اسی دن واجب ہو جاتی ہے جس دن وہ کھیت سے کاٹ کر کے یا کھلیان سے یا باغ سے کاٹ کر کے لایا جاتا ہے.
اس کے اوپر حولان حول شرط نہیں. اگر کسی کھیت سے سال میں 3 مرتبہ فصل اگائی جاتی ہے تو 3 مرتبہ